الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ قرآن کریم کی دو آیتوں کے الگ الگ ٹکڑے ہیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیات اور حدیث مبارکہ انسان کو جو درس دے رہی ہیں وہ آج کے حساب سے اور آج کا دور جس طرف چل رہا ہے اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو ان کے اہل تک پہنچا دو، امانتوں کو ان کے اہل کو ادا کر دو۔ اور دوسری جانب تو آیت پڑھی ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ تمہیں گواہی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، گواہی چھپانا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اور خاص طور سے اس وقت میں جب کہ آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں بھائی یہ شخص ایسا ہے اور وہ شخص ایسا ہے۔ حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند نے ایک رپورٹ کرائی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ الیکشن کا دور قریب ہے اور ملک کے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہمارا ملک ہندوستان یہ کس موڑ سے گزر رہا ہے اور کس دورائے پر لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ کی مساجد، آپ کا اسلام، آپ کے مدارس، آپ کی بہو بیٹیاں، آپ کے نوجوان، آپ کے بڑے، آپ کے چھوٹے، خاص طور سے وہ مسلمان جو بہت اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے کے بھی اس کے اندر شامل ہے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام کو
جس طریقے پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کی جو گرفتاریاں کی جا رہی ہے، یہ برداشت سے بہت زیادہ باہر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا ملک عطا کیا ہے کہ جس میں آپ اپنے ایک انگوٹھے کی طاقت کے ذریعے سے، اپنی ایک انگلی کے اشارے کے ذریعے سے اگر آپ ملک کو چاہیں تو اس کو تو بالا کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو تیار کر لو طاقت کے اعتبار سے۔ جانتے ہیں مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت میں کیا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور صحابہ کرام کو بہت ظلم سہنے پڑے اور برداشت کرنے پڑے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کافی تعداد مسلمانوں کی ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان کو ٹریننگ دو، ان کو ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کو بتاؤ کہ آج اگر تمہاری جان بچ سکتی ہے تو ایک تلوار کے ذریعے سے اور تیر اندازی کے ذریعے سے تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا، لیکن آج دور کچھ اور ہے۔ چوتھی صدی کے مفسر قرآن اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تیر اندازی سیکھنا شروع کر دیں، تیر اندازی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کا جو دور ہے وہ ایٹم بم کا ہے اور آپ توپوں کا ہے، بندوق کا ہے، کہ انسان کو ان کو سیکھنا چاہیے اور ان کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ بہرحال جہاں تک اس چیز کا دائرہ کار ہے اس کو بروقار لانا چاہیے، لیکن یہ ہندوستان جو ہے کوئی دوسرے ملکوں کی طرح اس کے اندر بادشاہت کسی کی نہیں ہے، یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہندوستان کو، اس ملک کو انسانوں کے اوپر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ کیسا اپنا رہنما چنتے ہیں اور کیسے ظالم کو، کیسے قاتل کو اور کیسے جبروت کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ جس کا چاہے انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، خصوصاً مسلمانوں کو، یہ ایک بہت زبردست موقع دیا ہے کہ جہاں آپ کی بہن بیٹے کی عزت خراب کی جا رہی ہو، آپ کے گھر والوں کو درگور کیا جا رہا ہو، آپ کے گھروں کو بلڈوزر کیا جا رہا ہو، آپ کے مدارس کو اور آپ کے مساجد کو بلڈوزر کیا جا رہا ہو، تو اس ملک نے آپ کو ایک موقع پھر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے کہ آپ اپنے لیے ایسا رہنما چنیں، آپ اپنے لیے ایسا بہترین آدمی چنیں جو آپ کو کچھ ساز دے۔ آپ سے معلوم کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ بھائی تمہیں گواہی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر، جبکہ مہاماری کا دور ہے، لیکن انہیں کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں تو سب محفوظ ہیں۔ اور بہت سے حضرات بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ علماء کرام کو ایسی باتیں کرنے پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ بھائی یہ اسٹیج اس کام کے لیے نہیں ہے، میں نے کوئی رامائن کی کوئی تحریر نہیں پڑھی ہے یا کوئی اخبار کی کوئی تحریر نہیں پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے اس چیز کی۔ میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث شریف کیا ہے؟ افضل الجہاد ہی کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے آپ کے اندر حق گوئی کی صلاحیت ہو، آپ حق بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ آج آپ بول تو نہیں سکتے، لیکن آپ کا یہ انگوٹھا، جو آپ کی یہ انگشت ہے، یہ اتنا بڑا کام کر سکتی ہے کہ آپ کے تیر میں، آپ کے تلوار میں، آپ کے ایٹم بم کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ جہاں سے بھی اگر دیکھا جائے، جتنے بھی ظالم ہیں اور جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کو سپورٹ کرنے والے سب سے پہلے حکمران نظر آئیں گے۔ اگر حکمرانوں کی سپورٹ ان کے پاس نہ ہو، ان کا ساتھ دینے والے حکمران نہ ہوں، تو وہ آپ کو ظلم کا نشانہ نہیں بنا سکتے، آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا، آپ کے مدارس کو گرایا نہیں جا سکتا۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ بہت زبردست بات کہی ہے کہ ہمارے مسلمان
سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. ہاں بھائی ٹھیک تو کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے, درست کرتا ہے, اور جو گزر رہی وہ بھی بالکل ٹھیک گزر رہی ہے. لیکن سوچ اور جو ہماری سوچ بن چکی ہے, جو فکر ہماری بن چکی ہے, یہ بہت غلط ہو چکی ہے. ہم میں سے اکثر کے دماغ میں یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ بتا دو کسے ووٹ ڈالنا ہے. نہیں, علماء کرام نے لکھا ہے احول البلیتین, اس کا مطلب ہے کہ جب دو بلائیں ایک ساتھ آپ کے اوپر آ رہی ہو تو آپ کو ہلکی بلا کو اپنے اوپر لے لینا چاہیے, بڑی کو چھوڑ دینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں میں انگوٹھا لگانے والا ہوں یہ تو بہت بڑا ظالم ہے, اور دوسرا شخص اس سے بھی بڑا ظالم ہے, تو اب آپ کو کہا ہے کہ بھائی آپ کو جو کم ظالم نظر آ رہا ہے, جو آپ کا ساتھ تو نہیں دے گا زیادہ, لیکن وہ آپ پر جو ظلم کرے گا وہ تھوڑا کم کرے گا, تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر آپ نشان لگائیں. آپ سب بہتر جانتے ہیں آپ کا ضمیر جو گواہی دے گا آپ کو وہ کرنا ہے, لیکن اس کا استعمال آپ کو بہرحال ضرور کرنا ہے. حضرت مفتی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان اور خاص طور سے باہر کام کرنے والے وہ حضرات جو دوسری جگہوں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کام کے نام سے وہ باہر کہیں کام پر چلے جاتے ہیں, کام کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں, وہ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے اور ہم گویا کہ اپنے حق کو ضائع کر رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور جب تم سے کسی چیز کے بارے میں شہادت مانگی جائے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ سے یہ ہندوستان معلوم کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں ایسا کوئی شخص ہے جو آپ کے دین کا, آپ کے اسلام کا ساتھ دے سکے, جس کے ماتحت رہ کر کے آپ کی بہو بیٹیوں کی, آپ کے گھر والوں کی عزت محفوظ رہ سکے, آپ کے گھر محفوظ رہ سکے. یہ آپ سے شہادت مانگتا ہے, آپ سے گواہی مانگتا ہے. ہر انسان جانتا ہے, ہر انسان کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے کون جابر ہے اور کون ظالم ہے اور کون ہمارا ساتھ دینے والا ہے. یہ انسان کا اپنا ضمیر سب سے بہتر جانتا ہے. اس میں کھول کر بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے. صرف ایک ووٹ کے ذریعے سے انسان جتنا بڑا کام کر سکتا ہے, یہ بہت دور کی بات ہے کہ اس میں ہم لوگ گڑبڑی کر بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, جب بھی ووٹ الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور گویا کہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کو ایسے تقسیم کرتے ہیں جیسے بقرعید کے موقع پر انسان گوشت تقسیم کرتا ہے, کہ بھائی ایک محلے والے ہیں 5 ووٹ ادھر ڈال دیں گے, 5 ووٹ ادھر ڈال دیں گے اور بیڑا غرق ہو جائے گا. کوئی یہاں گوشت تقسیم نہیں ہو رہا ہے. کہا ہے کہ بھائی اپنی اجتماعیت کو, اپنے گروہ کو بہت جلد اس کو جمع کر لو, ورنہ وہ وقت قریب دور نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بہو بیٹیوں کی, آپ کے مدارس کی, اور خصوصاً آپ کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑ جائے. یہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. ان کی قوم ان کو کیا کہا کرتی تھی کہ شعیب تم مان جا, ورنہ ہم کیا کریں گے کہ تجھے اس بستی سے نکال دیں گے, من قریتنا, اپنے گاؤں سے نکال دیں گے. آج NRC CAA یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس چیز کے اندر نہیں آتے کہ آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. اور وہی کام جو ٹھیک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس وقت کہا تھا, آج وہی کام ہمارے ہندوستان کے اندر کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیا ہے. تو یہ کیا ہے, اسی طریقے پر گویا کہ آپ کو دھمکی دی جا رہی ہے اور آپ کو نکالے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی مرتبہ تو آپ خود بھی سن چکے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے, اگر آپ ہمارے دین پر واپس نہیں لوٹ سکتے آپ کو وندے ماترم کہنا پڑے گا. اگر وندے ماترم یا آپ جے شری رام کے نعرے نہیں لگا سکتے تو آپ یہاں سے پاکستان چلے جائیں. قرآن کریم کی آیت کیا کہتی ہے, او لتعودن فی ملتنا, کہ اگر آپ ہمارے دین پر نہ لوٹے, اگر آپ نے جے شری رام کا نعرہ نہ لگایا, آپ نے وندے ماترم نہ کہا, تو آپ کو یہاں ہندوستان سے چھوڑ کر کے پاکستان جانا پڑے گا. چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں پھر یہاں سے, لیکن آپ کو بہرحال ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. اس وقت میں
جس وقت فرعون نے کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ آج کے ظالم اور جابر بہت بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے اس انگوٹھے کی گڑبڑی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیے ہیں جن کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سمجھتے کیا ہو آپ اپنے ووٹ کو؟ اس قلم کے اندر اور اس انگوٹھے کے اندر جتنی طاقت ہے وہ کسی توپ میں نہیں ہے۔ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں قلم کے ذریعے سے، اور بعد میں پھر وہ اپنا جو ریئیکشن دکھاتے ہیں انسان کو، وہ بہت دور کی سوچ ہوتی ہے، بہت دور سوچے بیٹھے ہیں لوگ۔ قرآن کریم میں آگے ارشاد فرمایا کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یذبحون ابناءکم۔ آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، لیکن کیا کریں، مجبوری، آپ لوگ رکتے نہیں، کام سے پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کو پتہ چلا، کسی نجومی نے ان کو کہہ دیا کہ ایک شخص تیری قوم کے اندر، تیرے ملک کے اندر ایسا پیدا ہوگا جو تیری جو حکومت ہے اس کو توبارہ کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعون کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یار یہ تو ضرور ہو جائے گا، کیونکہ کائنوں کی بات اور نجوموں کی بات زیادہ مانی جایا کرتی تھی اس وقت میں۔ اب اس نے کیا کام شروع کیا ہے کہ اس نے جہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اس کو اٹھاتا اور اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کی ماں کی طرف وحی کی، ہم نے ان کے دل میں القاء کیا اور کہہ دیا کہ تم موسیٰ کو کیا کرنا، کسی پیٹی میں ڈال کر کے ان کو سمندر میں ڈال دینا، ہم اس کی پرورش کریں گے اور تیرے پاس اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلانا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا، وہاں جان بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی وہ خود اسی گھر کے اندر ہو گئی جو خود دوسروں کو بچوں کا قاتل، کئی لاکھ بچے قتل کرنے والا، کروانے والا، خود اپنے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ پال رہا ہے جس کی وہ پیچین گوئی پہلے سمجھ چکا تھا، جس کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا جا چکا تھا کہ بھائی تیری جو حکومت کو گرانے والا ہے وہ فلا فلا بچہ ہوگا، ایسا بچہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ اس کو حق واضح ہوتے بھی حق ظاہر نظر نہیں آتا۔ تو کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے نوجوان کو اٹھایا اور ایسے کیس میں ڈالا کہ 10 سال 20 سال آپ کا بچہ وہی پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں ابھی۔ بہرحال یہ بات الگ ہے کہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مسلمان ہیں۔ مفتی سلمان حضری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، جیل کے اندر سے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں کی 4 جیلوں کے اندر جا چکا ہوں، مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ چاروں جیلوں کے اندر مجھے 80% مسلمان نوجوان لڑکے نظر آئے ہیں۔ 80% مسلمان نوجوان لڑکے نظر آئے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ الگ ہیں۔ اور صرف کس کیس میں؟ کوئی نشے کے اس میں آیا ہوا ہے، کوئی لڑکی بازی میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کی اولادوں کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اچھے طریقے سے کام چل رہا ہے ان لوگوں کا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کفر کو یہاں رائج کر دیں اور مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر دیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ یذبحون ابناءکم، تھوڑے دن میں آپ کو رپورٹ ملتی ہے کہ اٹیک سے موت آ چکی ہے، کہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جیل میں پڑے وہ برداشت نہیں کر سکے، ان کا کام ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے ساری رپورٹیں موجود ہیں اس طرح کی۔ تو وہ بھی بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ ان کا طریقہ کچھ الگ ہے، یہ الگ طریقے سے آپ کی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ کھلا ظالم اور جابر بادشاہ ہوتے ہوئے جو بچوں کو قتل کر رہا تھا وہ فرعون تھا جس نے یہ کام پورا کر کے دکھایا، اور آج کے فرعون اس سے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ پھر کیا ہوتا ہے آگے چل کے؟ جب ایسے حکمران موجود ہوں گے اور ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، آپ کی بہن بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جائے گی۔ فرعون کے زمانے میں بھی صحیح بالکل یہی تھا کہ تمہاری عورتوں کو روکے گا اور ان کو بے عزت کر کے قبطیوں نے کتنا برا حال کیا اسرائیلیوں کا، وہ مسلمان ہی تو تھے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی کہنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے والے وہی لوگ تو تھے جن کے اوپر فرعون ظلم کر رہا تھا۔
یہ بہت سارے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اور آج کی ٹھیک وہی مثال اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر خاص طور سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ کس طریقے پر ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور کس طریقے پر بڑھ چڑھ کر کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر اخاک ظالما او مظلوما، کہ لوگوں آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یار مظلوم کی تو مدد کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ آپ کو ظالم کی جو مدد کرنی ہے اس کو اقتدار سے ہٹا کر کے اس کی کرسی چھین کر کے آپ کو اس کی مدد کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ مدد کیسے ہوئی بھائی؟ اس کی کرسی چھینی جا رہی ہے بھائی، وہ جس چیز کا اہل نہیں تھا آپ نے جب اس کو وہ چیز سونپ دی، اب وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، اس کا جب وہ غلط استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں الٹا لٹکا دے گا۔ یہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو کم کر دیا کہ بھائی تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو اس چیز کو برداشت کر سکے، تو نیچے بیٹھ جا۔ ابھی کی رپورٹ کے مطابق جو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ایسے ہیں جو اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو ووٹ بنانے کے باوجود اپنی ووٹر آئی ڈی استعمال نہیں کرتے، ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اور بہت سے وہ بھی نکلیں گے کہ جنہوں نے اب تک بالغ ہونے کے بعد 18 سال کے ہر سال کئی ہزار لڑکے تیار ہو جاتے ہیں اور بچے تیار ہو جاتی ہیں جو اس بات کے لائق ہو جاتے ہیں کہ ان کا ووٹ تیار کرایا جائے، لیکن ہمارے لوگ مسلمان خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کیا کریں گے ووٹ ڈال کے۔ یہ بہت بڑی گڑبڑی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ یو پی کی رپورٹ کے مطابق پتہ چلتا ہے 75 لاکھ کا طبقہ ایسا ہے جو اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ یو پی کی بات کر رہا ہوں صرف، اور پوری دنیا میں دیکھا جائے تو بہت سارے ملیں گے، پورے ملک میں دیکھا جائے بہت سارے نظر آئیں گے۔ اسی طریقے پر کیا ہے، سن 2014 جو الیکشن ہوا تھا، سن 2019 میں جو الیکشن ہوا تھا، اس کے بارے میں جو رپورٹ آئی تھی الیکشن کمیشن کی، اس نے کہا تھا کہ اس میں 50% مسلمان وہ تھا جس نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے، اور 50% مسلمان وہ تھا جس نے ووٹ بنوایا تو ہے لیکن ان میں سے صرف 25% لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ اور وہ بھی کس طریقے پر میں نے آپ کے سامنے ابھی مثال دی ہے، ایسے جیسا کہ بقرعید کے موقع پر ہم لوگ گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ تو بتائیے اقتدار آپ کو ملے گا یا آپ سے چھینے گا؟ آپ کے گھروں کو چھوڑا جائے گا، برباد کیا جائے گا؟ تو یہ موقع ہے آپ کے پاس، اب الیکشن آنے والے ہیں، جن کی ووٹر آئی ڈی نہیں بنی ہے وہ ان پر دھیان دیں اور ان کو جلدی سے جلدی بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ جو لوگ اس راستے میں خرچ کرتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے یہ اعلان ہوتا ہے نا کہ بھائی ووٹ تیار کرا لو، جس کے ووٹ نہیں ہے وہ بیچارے 50 روپے پر ووٹ لینے لگے، حالانکہ ہوتا تو فری میں ہی ہے۔ تو وہاں سے اکثر و بیشتر جو مسلمان تھے وہ ان لوگوں کا کام تھا کہ بھائی وہ 50 روپے دینے کی وجہ سے وہاں سے واپس آئے۔ قرآن کریم نے کیا کہا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، کہ یہ تو آپ کو پورا دے دیا جائے گا۔ تو کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کریم کی اتنی ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں اور جنہیں میں چھانٹ کر کے لکھ کر کے لایا ہوا قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی اخبارات کی تحریر ہے یا کسی دوسری کتاب کی تحریر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ قرآن کریم آپ کی رہنمائی ہر جگہ پر کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہر اعتبار سے آپ کی اس نے رہنمائی کی ہے۔ حدیث شریف کے اندر بہت ساری رہنمائی آپ کو مل جائے گی، قرآن کریم کے اندر بہت ساری مل جائے گی، تفسیر کے ذریعے سے آپ کو ایسی باتوں کا پتہ چلے گا کہ یار بالکل واقعی میں ایسی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے بس ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا اکثر طبقہ جو لا علمی کا شکار ہے، جو آج ہم اتنے بڑے ایسے بڑے افسر پیدا نہیں کر سکے، صرف لا علمی کی وجہ سے ہی ہے۔ ہمارے لوگ خرچ کرنا بہت جانتے ہیں، بہت الحمدللہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، اللہ نے دے بھی رکھا ہے، نواز رکھا ہے، لیکن خرچ کریں گے تو ڈی جے کے اوپر اور شادیوں کے اوپر اتنا خرچ کریں گے جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، جتنا شادیوں پر خرچ کیا جا رہا ہے اور ادھر ادھر جو خرچ کیا جا رہا ہے،
اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم لوگ 50-20 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو قرآن کریم پھر کہاں سے آپ کی رہنمائی اس طرح کر دے گا؟ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کفار مکہ کو صرف دعاؤں کے ذریعے سے ختم کر دیتے، یا صرف یہ چاہتے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو یاد ہے جب طائف کا وہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ رہے تھے کہ آپ کے قدمین مبارکین دونوں کے دونوں کیا ہو رہے تھے؟ خون سے لہولہان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک خون سے لت پت ہو رہی تھی، بھر رہی تھی۔ اس وقت میں فرشتے نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر کے رکھ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ایک ہاں میں کام تمام ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار پیدا کرے گا، اور اللہ کے دین کو جو سمجھیں گے اور اس پر جو عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے پیدا کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ اپنے ووٹوں کا اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں کا جن کے ابھی ووٹ تیار نہیں ہوئے اس پر خاص دھیان دیں، اور یہ بڑوں کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے اور آیات میں نے آپ کے سامنے بہت ساری رکھ دی ہیں، اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ گویا کہ قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں، آپ قرآن کریم کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے، اور اگر آپ کے دماغ میں خلجان ہے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ووٹ دے کس کو؟ اول البریت، میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے ظالم کھڑے ہو رہے ہیں، سارے کے سارے ظالم ایسے تیار ہو رہے ہیں جو ہمارے اوپر ظلم کریں گے، تو آپ کو جو آپ کو لگ رہا ہے آپ کی سوچ کے مطابق کہ یہ ظلم کم کرے گا، یہ کچھ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، تو آپ اس کو ووٹ دیں، آپ کے لیے انشاءاللہ اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ گھر بیٹھتے ہیں، آپ ووٹ کا استعمال نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان آ چکا ہے کہ بھائی یہ کیا کریں گے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو چھپانے پر ان کی پکڑ کی جائے گی، یہ گواہی کو چھپا رہے ہیں، اور جبکہ ان کو بلایا بھی جا رہا ہے، ان کو موقع بھی دیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی پکڑ آئے گی، اور پھر آپ کے ساتھ جو انجام کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔